جی رافع پلیز انمیوٹ. موسیٰ صاحب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے جو بتایا آئی انڈرسٹینڈ، بٹ آپ ویری آفن یو فیل کہ اس اتنی دنیا میں اتنا ظلم ہے، تو وہ لوگ تو خوشی خوشی ان کی لائف چل رہی ہے، اینڈ پیپل سم ٹائمز ہو لیونگ گڈ لائفز، ان پہ آزمائش زیادہ آتی رہتی ہے. تو اس سم ٹائمز یو تھنک کہ بھائی وائی، وہ کہتے نہیں وائی می کی بات نہیں ہے، بٹ every day there's killing, every day there's, and those people are sitting quite happily. So I know God is deferring justice, but what bothers me is that when people are living good decent life, everything is good, ان پہ اتنی ازمائش کیوں آتی ہے؟ بیکاز گاڈ ہیز ڈیفرڈ جسٹس، اور انسان کو آزادی دے دی ہے کہ کر لے جو کرنا ہے. یعنی انسان جب اپنی تجاوز کرے گا، ٹرانسگریس کرے گا دوسروں کے رائٹس پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے کہ کر لے، اور پھر اس کے بعد اس کا معاملہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں پیش ہوگا اور اس کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. یہ یعنی آپ اس میں سے تھوڑی دیر کے لیے جو ایموشنل کانٹینٹ ہے اس کو الگ کر لیں، اور مجھے اس کا جواب آپ نے اگر جس طرح سے خود فرمایا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ گاڈ ہیز ڈیفرڈ جسٹس، تو پھر باقی سوال کیا ہے؟ باقی واٹ از دا ریمیننگ کویسچن آفٹر دیٹ؟ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہماری اٹیچمنٹ کہ ہم اتنے سینسٹیو کیوں ہیں؟ یہ سوالات ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اس کی کنسٹرکشن ٹھیک نہیں رکھی ہوئی آج تک، تو اب ٹھیک کر کے تو اس کی سینسٹیوٹیز کم کریں، اور یہ مان لیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ انفیئر ہے. اس میں بیکاز انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور انسان اس اختیار کو غلط استعمال کرے گا، جو پہلے دن فرشتوں نے بتا دیا تھا، فرشتوں نے بھی جج کر لیا تھا کہ کرے گا. تو وہ ہے you have actually given the answer to your question yourself. I mean, I don't know what else can I say after that. Seriously, I don't know. I mean, it's a matter of now just accepting the fact that this is what life is, and this is what this drop of a life is. The remaining ocean is going to be totally just. اور یہ معاملہ جس وقت سیٹل ہوگا تو ایک ایک شخص یہ پکار اٹھے گا کہ بالکل ٹھیک سیٹل ہو گیا ہے، اب کوئی پرابلم نہیں رہی. اٹ از ٹوٹلی سیٹل ناؤ. میرے ساتھ ایک ایشو ہو رہا ہے which I have to try and correct is that I just somehow feel, oh, why is it so much on me? You know, that sort of thing. Without really thinking the other people may be having it worse. But then I said, look, all these zalim جب بھی log, یہ they are خیال آتا ہے نا happy. جی، جب بھی یہ خیال آئے زندگی میں کہ وائی از دس ہیپننگ ٹو می، تو پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آر یو لیونگ ان اے ہوم؟ از اٹ یور اون ہوم؟ Yes. یہ بھی پوچھیں کہ وائی ڈو آئی ہیو اے ہوم اینڈ وائی ایم آئی ناٹ لیونگ آن دا اسٹریٹ. یہ بھی پوچھیں اف یو ہیو اے کار، وائی ڈو آئی ہیو اے کار اینڈ وائی ایم آئی ناٹ میڈ ٹو واک اراؤنڈ دا ہول سٹی آن مائی فٹ، اینڈ وائی ڈو آئی ہیو فیٹ، رائٹ؟ بیکاز دیر آر پیپل ہو ہیو نو فیٹ. وائی ڈو آئی ہیو آئیز، وائی ڈو آئی ہیو ایئرز؟ یہ سارا پوچھنا شروع کر دیں، اور پھر اس لیے بیکاز وی نیدر ڈیزرو دیٹ نار دس، بوتھ آف دیز آر ٹیسٹس. تو ٹیک دیم ان دا سیم اسپرٹ، کہ وہ بھی میرے پاس اس لیے کیونکہ میری آزمائش ہے، اور یہ بھی اس لیے کیونکہ آزمائش ہے. آج تک اگر حالات ایسے مشکل میں نہیں ڈالے، تو آج اگر مشکل میں ڈالے ہیں تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں سے ہم گزار لیں گے. یہ جو کمپیریزن ہے نا، اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیجئے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کو زندگی میں صرف اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہی ہے. یو کین نیور ایکسپیرینس another person's life. Therefore, do not even try to compare it. جو لاسٹ ٹائم علی نے بھی اس کو واضح کیا تھا کہ چونکہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور اس چیز کو بھی ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر if you feel، چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی یہ نہ محسوس کریں کہ میری آزمائش دوسروں سے زیادہ ہے، لیکن چلیں اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کیپیسٹی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اور جتنا اس کو وہ اس میں اچھا رسپانس دے گا اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے. سو مے بی گاڈ از ڈوئنگ اے بگ فیور آن یو ان دی الٹیمیٹ انالیسز. سو ٹیک اٹ ویری پازیٹیولی. دیٹ ول ہیلپ یو. But you should also try and have the strength to bear it, you know. Sometimes you Well, just feel actually, so you do have the strength to bear it. Otherwise, you wouldn't be sitting here talking to about it. یہ ذہن میں okay. Okay, right. thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot. Whatever we are faced with, if we could not bear it, we would not be here telling each other about it. You know, that's an important thing. So have that courage, have that faith in God that He is very kind on you. He will not put you under any kind of a burden which you cannot actually bear. یہ ہم بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں بیئر نہیں کر سکتا. ہمیں اصل میں اپنی کیپیسٹیز جتنی معلوم ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یقین رکھیں. جی. Yes, I said. Thank you. Thanks a lot. And start looking at at what is good in your life. Seriously looking at them, you know, at those things which are good in your life, and start questioning them. میرے پاس یہ کیوں ہے؟ اس کو سیریسلی آپ اب نیکسٹ ٹائم جب آپ یہ سوال کرنے لگیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو پہلے اس کو ڈٹرمن کر لیں کہ میرے ساتھ وہ کیوں ہوا ہے. میں ایک کھاتے پیتے گھر میں کیوں پیدا ہوئی ہوں، جبکہ لوگ یہاں پہ جھگیوں میں پیدا ہوتے ہیں، مطلب ناٹ بائی چوائس، لائک اٹ واز ناٹ یور چوائس to have birth over here. I mean, you were just given this. You did not deserve it. Neither did we, any one of us. Nor do we deserve any bad thing that happens in life. So, but before you ask about this, because the moment you get the answer for the first question, you'll get the answer for the second question. I get it. I'm going to really try. I have to concentrate on this. Yeah, you'll have to keep reminding yourself, because یہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہوا. ہم بہت زیادہ انٹرنلائز ہوا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سے مشکلیں نکالنی ہیں. نہیں، یہ بھی انٹرنلائز کریں کہ یہ جو آسانیاں ہیں یہ بھی ہم نے کوئی پیدا نہیں کی ہوئی ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں تو کوئی مرضی سے اپنی صحت کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو یہ صحت بھی کسی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. اس چیز کو ریکگنائز کر کے تو آگے سوال کریں پھر اپنے ذہن. بیکاز وائی ڈو آئی سے دس؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ یو شوڈ ناٹ آسک کوشچنز اوور ہیئر. واٹ آئی ایم سیئنگ بیسیکلی از دیٹ وٹ ایور یو آسک, you first think about it, and when you start thinking about it, you start getting feelings for it as well. So this is something which we must recognize. اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ اپنی سوچ کو میں نے کنٹرول کرنا ہے, اپنی سوچ کو ٹھیک رکھنا ہے. سوچ خراب ہو گئی تو باقی سب کچھ خراب ہو جائے گا. موہن صاحب, لاسٹ سیشن میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی جو بڑی اپروپریٹ لگ رہی ہے مجھے اس موقع پہ. وہ یہ کہ یو سیڈ کہ زندگی ایک امتحان ہے سے بہتر ڈسکرپشن یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا. ایبسلیوٹلی جی, بالکل. تو اس وقت جو بھی میری زندگی میں مجھے مشکل فیل ہو رہی ہے, مجھے یہ فیتھ رکھنا ضروری ہے کہ سب سے بڑا حکیم وہی ہے. تو ہی نوز بیٹر وے ٹو ٹیسٹ می. اور دوسری چیز اس میں جو ایٹ لیسٹ مجھے ہیلپ کرتی ہے بہت, وہ یہ کہ ایک لائن ڈرون ہے سینڈ میں. مجھے زندگی میں کیا حالات پیش آئیں گے ان پہ میرا کسی قسم کا عبور نہیں ہے, مجھے کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن وہاں پہ مجھے یہ فیتھ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت بیسٹ پاسبل سولوشن میں, جس میں میری پروبیبلٹی آف سکسیس ہائیسٹ ہے, وہ دے رہا ہے مجھے, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں. بالکل جیسے ہی, اور اس لائن کے اس طرف میں کھڑا ہوں جہاں پہ مجھے آلموسٹ پوری طاقت حاصل ہے کہ اب میں اس کو رسپونڈ کیسے کروں. بالکل. اس طاقت کو ریکگنائز کریں, کبھی نہ بھولیں, اور اس چیز کو بہت امپورٹنٹلی ریکگنائز کریں کہ حالات اچھے جو تھے, جو مجھے محسوس ہی نہیں ہوئے, جن کے بارے میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ کتنے اچھے حالات ہیں میرے, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. میں اپنے آپ سے تو کروں, اپنے آپ سے کرنا شروع کر دوں پہلے کہ شکر,
اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے تو ساتھ ہی یہ خیال آئے کہ یہ پرابلم آپ کو فیل کیوں ہو رہی ہے. کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کوئی پرابلم فیل کیوں ہوتی ہے؟ اس پر ذرا غور کر کیونکہ کے اس سے پہلے دیکھیے آسانی تھی. گا. یعنی آسانی تھی، اور یعنی یقین کریں اف یو ور بورن بلائنڈ یو وڈ ناٹ ہیو مس سائٹ. اب تو آپ کو بعد میں ایکسپوجر ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا لوگ تو دیکھتے بھی ہیں. وہ تو پھر، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں ہیلن کیلر کی طرح، کہ میں جب لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا دیکھا تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے پھر ہم، اس لیے کہ قدر ہی نہیں کرتے. شکر گزاری پیدا کرنی. True. جی نورین آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ جو ابھی اس کوشچن کا آپ نے رپلائی دیا، اور جو گریٹفلنس کے لیے آپ نے آئیڈیاز شیئر کیے تھنکنگ سے ریلیٹڈ، بہت امیزنگ تھے. سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ لوگ جب یہ سینٹینسز بول رہے ہوتے ہیں تو میں صرف گروپ میں ہوں، تو کیا یہ وائس نوٹ میں ہمیں مل سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس پوری ویڈیوز کو دیکھنے کا، جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں جیسے میرے سرکل میں جو میری فرینڈ ہے. تو اگر وائس نوٹ میں اس طرح کی گریٹفلنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں تو یہ اچھا ہو جائے گا اگر گروپ میں شیئر ہوں. بس ایسی میں سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اور میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جیسے جہاں تک میں نے تھوڑا بہت پڑھا، بہت ہی لٹل نالج ہے، کہ جب رسول آئے اور انہوں نے اپنا میسج پورا کمیونیکیٹ کر دیا اور لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد حجت تمام ہو گئی اور وہاں عذاب آ گیا. یہ اللہ کی سنت ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رول ہے اس میں یہ سنت چینج ہوئی ہے؟ نہیں جی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ سنت کسی صورت میں بھی کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو پروفٹ محمد کے جو پروفٹ ہوڈ ہے اس میں چینجنگز آئی ہیں؟ کچھ کیا ہوا نہیں جو نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا جی. اصل میں ہوا یہ، اور یہ اس کو قرآن مجید نے مکی صورتوں میں بیان کیا ہے. یعنی اس بات کو مکی صورتوں میں بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ جو عذاب ہے نا، یہ ان لوگوں کے اوپر جو نہیں مانیں گے ان کے اوپر عذاب کس طرح آئے گا یہ ابھی اوپن ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں دکھایا جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اٹھا ہی لیا جائے اور پھر آ جائے. یعنی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. بار بار مکی صورتوں میں کچھ نہیں کہا جا رہا، بتایا ہی جا رہا ہے کہ بس اتنی بات ہے کہ یہ they cannot now escape their punishment if they do not believe. Number one. Number two, سورہ توبہ میں اس چیز کو واضح کیا کہ وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا تھا وہ اب تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے آئے گا. اور اس کی پہلی قسط جو آئے گی وہ اصل میں وہ آئی تھی، وہ اس دن آئی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم الفرقان ہوگا. یعنی بدر کا دن جو ہوگا، بدر کا مارکہ جو ہوگا، یہ یوم الفرقان ہوگا، اور اس میں لوگ بری طرح مارے جائیں گے. یعنی ایک بڑی فوج آئے گی اور اس کے سارے لیڈرز جو ہیں، جتنے بھی اس فوج میں لیڈرز آئیں گے سارے ہی ختم ہو جائیں گے، سو دیٹ دوز ہو آر فالوورز وہ ان کے انفلوئنس سے اب آزاد ہو کر بھی سوچ سکیں. یہ یوم الفرقان قرار دیا، اور یہ عذاب کا پہلا تازیانہ تھا. اور اس کو کہا کہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ اصل میں تم نہیں لڑ رہے ہو، یہ ہمارے فرشتے اتر کے لڑیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح سے فرشتوں نے حضرت نوح کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا، جس طرح سے فرشتوں نے حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا، حضرت شعیب کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا، اسی طرح سے یہ ادھر بھی فرشتے ہی نازل کریں گے. بٹ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے باہر نکلنا ہے جنگ کے لیے، ہاتھ میں تلوار پکڑنی ہے. اینڈ دین دا ریسٹ از واٹ گاڈ ول ٹیک کیئر آف. یعنی یہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ اب اپنا عذاب جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے دے گا. اور پھر اس جگہ پر اس کی حکمت بھی واضح کی ہے، یعنی اس کی کچھ وجوہات بھی واضح کی ہیں. وہ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، یعنی اور بھی ہیں جو اس جگہ پر اگر آپ سورہ توبہ کا آغاز دیکھیں تو یہ بتایا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب تمہیں یہ اقتدار مل گیا ہے اور تمہارے اندر کمزور قسم کے لوگ منافقین بھی شامل ہو گئے ہیں تاکہ وہ بھی چھٹیں. سو دیٹ دے، اب وہ تو جھوٹے ہیں، مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں بتا دیا جائے کہ کون لوگ ہیں تمہارے منافق اور تم ان کو ویسے ہی سزا دے دو. دے ول
they will get out of this group through their own attitudes. ان کے ایٹیٹیوڈز نمایاں کر دیے جائیں کہ وہ کیا کریں گے. یہ جو بات ہے کہ یہ چینج ہوا ہے، اصل میں چینج نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اگر رسول کو ساتھی میسر نہ آئیں بہت تعداد میں، بہت سارے رسول تو ایسے ہیں نا کہ جن کو مثلا 950 سال دعوت دی حضرت نوح نے، اور اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سوائے اس کے خاندان کے کوئی بھی نہیں مانا، اور اس کے خاندان میں سے ہی بعض لوگ نہیں مانے. ان کی بیگم صاحبہ بھی نہیں مانی، اور ان کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا. تو اس طرح کی صورت میں رسول کو نکال دیا جاتا ہے قوم سے، آسمان سے عذاب آ جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ایک جگہ میں مل جاتی ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ مان لیتے ہیں اور اس جگہ میں وہ ایک رولر کی حیثیت سے چلے جاتے ہیں، تو اب ان کے زیر دست جہاد کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے عذاب نازل ہو جائے گا. تو یہ چیز جو یہ جو سچویشن تھی، اس میں عذاب کا قانون تو نہیں چینج ہوا، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن کا طریقہ تھا وہ، کیونکہ بہت سارے لوگ مان گئے تھے اور ایک دارالہجرت بھی میسر آ گیا تھا جس میں پیغمبر نے اقتدار سنبھال لیا تھا، تو اس وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن ایک دوسرے طریقے سے ہوئی ہے. روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کو فراخی دے دیتے ہیں، خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشحالی اچھے حالات یا آزمائش ہیں یا نہیں، یا ہم بھی اس کو آزمائش نہیں سمجھتے. یعنی جب تک برے حالات نہیں آتے، کوئی مشکل نہیں آتی، مشکل اور برے حالات کو یہ آزمائش سمجھا جاتا ہے. تو اس کو کیسے ریلیٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ ابھی میں کیسے سمجھوں کہ یہ مجھ پہ آزمائش ہے. اب یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ خوشحالی بھی آزمائش ہی ہے، اسے بھی یاد رکھنا ہے، لیکن جب اس طرح آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ خوشحالی کے دروازے تو نہیں کھول دیے گئے. کبھی ایسا فیل ہوتا ہے. یہ جو آپ کی فیلنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ یہ فیلنگ خود بتا رہی ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے. یعنی جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو پھر معاملہ وہ ہوتا ہے، جب انسان پھر کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا. یعنی وہ قرآن مجید نے کہا نا کہ جس طرح تم ہمیں بھولے رہے، ہم بھی آج تمہیں بھول جائیں گے. یعنی تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، تمہیں کوئی اس چیز کے پرابلم نہیں ہوئی کہ تم نے میرے حضور میں پیش ہونا ہے. تو اس لیے پھر میں نے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو یہ خیال بھی نہیں آئے گا پھر. یعنی یو ول بی ٹوٹلی oblivious of this thought. یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کبھی اس تھاٹ سے اوبلیویس نہ ہوں. ہو جاتی ہیں انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جذبات میں بھی آ جاتا ہے، لیکن جب انسان اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ اس کو کوئی، یہ جس طرح سے ابھی رافع نے فرمایا کتنا ظلم کر رہا ہے ایک آدمی، کتنا ظلم کر رہا ہے، یعنی کرتے ہی چلے جا رہے ہیں آپ. میں تو ویری آنیسٹلی فار دا لاسٹ مینی ایئرز آئی ڈونٹ سی نیوز پیپرز اینی مور، بیکاز میرے لیے ایک ٹائم تھا کہ جس وقت یہ ریگولرلی دیکھتے تھے اور کام ناممکن ہو جاتا تھا کرنا. یعنی سارا دن، اس کے بعد وہ تھاٹ، ابھی وہ اتنا زیادہ کنٹرول اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں اس کی عقل دے دی کہ اپنی تھاٹس کو ذمہ داری لینی ہے کہ میں نے کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا ہے، تو یہ اس وقت تک نہیں تھی یہ عقل. تو میرا خیال ہے کہ بیکاز آف دیٹ آئی ہیڈ ٹوٹلی withdrawn from keeping in touch with what is going on. مجھے اگر میں کبھی یہ میڈیا پر جاؤں پوسٹ وغیرہ کرنے کے لیے بھی، بیکاز آئی ڈونٹ لک ایٹ دیز سوشل میڈیا، میں اس کو دیکھنا بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی خبر آ بھی جاتی ہے تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں، بہت زیادہ اوائڈ کرتا ہوں. اس لیے کہ یعنی وہ اٹس سو گروسم سم ٹائمز کہ انسان کی لوگ مجھے بھیج بھی دیں تو میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگ، اتنا کئی دفعہ ظلم کرتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ان کو کوئی خیال نہیں ہے، تو واقعی نہیں ہوتا. یعنی آپ کبھی عام طور پر لوگوں سے بات کر کے دیکھیے گا کہ انسان کو اگر یہ بتایا جائے کہ دیکھو تمہیں اس میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، بی ریڈی فار دیٹ، آدمی کہتے ہیں بی پریکٹیکل، لیٹس بی یار آئی تھنک وی شوڈ بی ویری پریکٹیکل، یو نو، اس طرح سے نہیں کرنا. تو پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا کو ترجیح دیں اور آخرت کو بالکل پس پش ڈالیں. تو ٹھیک ہے، یہ انسان کے پاس یہ گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اس وقت یاد نہیں رہتا
اللہ کہ معاف کرے ابھی جی. بھی نا مطلب ایسا لگتا ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، کر لیں گے، تو شاید اس وجہ سے یہ جملے نکل جاتے ہوں. بس یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا کریں کہ یہ کبھی نہ فراموش ہونے دیں ہماری زندگی میں، کیونکہ دیکھیے بالکل دو کرائیٹیرین ایک طرف اور دو کرائیٹیرین ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا، کہ اما من طغی و آثر الحیات الدنیا، جس نے ٹرانسگریس کیا. یہ ٹرانسگریشنز کی مثالیں ہیں جو ابھی جو رافیہ دے رہی تھیں، ٹرانسگریس کیا اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف جو بات کر دی وہ یہ کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا، یعنی جو اپنے حضور میں پیشی سے ڈرتا رہا کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، بس جا رہا ہوں، اسی طرف تو بڑھ رہا ہوں. انکا قادم الی ربک قدحا، ٹھیک ہے نا، میں ایک ایک قدم کر کے اسی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں اور تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور کسی دن بھی ٹائم ختم ہو جانا ہے. تو اما من خاف مقام ربہ، اس کے حضور میں پیشی سے ڈرا، اور ونہى النفس عن الہوا، اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات کی اندھی پیروی کرنے سے روکے رکھا. ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ خواہشات پر ترجیح دیں. یہ بالکل چار کرائیٹیرین اپنے سامنے رکھ لیں، دو اس طرف لے جانے والے اور دو اس طرف ان سے بچنا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے. یہ کر لیں اس کے بعد. اور یہ اس میں اب زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کو ہم نے سامنے رکھ لینا ہے کہ ہم نے یہ چار چیزیں کرنی ہیں. یعنی سب سے پہلے یہ کہ کبھی ٹرانسگریس نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، کبھی بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنا کسی کے معاملے میں، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ اس کی ظلم زیادتی نہیں کرنی. یہ سارا ٹرانسگریشن کے زمرے کی چیز ہے. اور دوسری طرف یہ کہ کبھی اپنی طغی و آثر دنیا کی زندگی، جب بھی کبھی آپ کے سامنے چوائسز آئیں تو ہمیشہ یہ سوال کریں کہ دنیا کا فائدہ کس میں ہے، اور کہیں یہ آخرت کے نقصان پر تو نہیں ہو رہا فائدہ. اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی ہر وقت خیال میں رہے کہ میں جا رہا ہوں، اس طرف بڑھ رہا ہوں. اور چوتھی چیز یہ کہ میں اپنی خواہشات پر اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ ترجیح دوں گا انشاءاللہ. اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، یعنی فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ خواہش ہے یا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے تو ایبسلیوٹلی، پھر ختم ہو جاتا. ایبسلیوٹلی، تھینک ایبسلیوٹلی. یو سر. موسٹ ویلکم جی. جی طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. آپ نے قرآن کا حوالہ دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مطلب جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی جان پر میں اس کی استطاعت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا، آپ پہلے بات پوری کر لیجئے. جی سر، بس یہی پوچھنا تھا آپ سے اسی بارے میں کہ اس کانٹیکسٹ میں ہے یہ آیت کہ یہ مجھے اس تو ابھی کانٹیکس تک میں ٹیچرز نے بتایا تھا ہے، میں آپ سے عرض جی کرتا ہوں. یعنی یہ دیکھیے، یہ اس طرح کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر تم بیمار ہو تو روزے بعد میں رکھ لینا. ٹھیک ہے، یعنی یہ تمہاری اگر کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ داری پڑ گئی ہے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دے دی ہے کہ تم روزے بعد میں رکھ لینا. یعنی جتنی بھی رخصتیں ہیں وہ اصل میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ہی کے تحت ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے دین میں جو تقاضے ہیں، میں ان کی لیٹ سے میری کیپیسٹی ول بی ڈٹرمنڈ بائی مائی انڈرسٹینڈنگ. فرسٹ تھنگ، لیٹ سے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں آنیسٹی کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ میں ڈس آنیسٹ ہوں، آنیسٹی کے ساتھ اگر کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں تو میرے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی کہ تم نے ٹھیک بات کیوں نہیں سمجھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح سے مثال کے طور پر کچھ چیزیں میں عادتاً کر جاتا ہوں، کوئی بری انٹینشن نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا جو تم عادتاً کھا لیتے ہو، لیکن جس میں تمہارے دل کی انوالومنٹ ہوتی ہے، دل کی انٹینشن انوالوڈ ہوتی ہے، اس پر تم سے مواخذہ کرے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی بیکاز people would not have been able to meet those responsibilities. اس سے مراد اصل میں یہ والی ذمہ داریاں ہیں. حالات سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایسے حالات نہیں پیدا کرے گا جس میں انسان فار انسٹنس فوت ہی ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے.
سمجھ گئی جی بات؟ یعنی اس کو غلط اس پر اپلائی کر دیا جاتا ہے کہ ایسا مطلب ایسے ہو گیا اور انسان مر گیا، یعنی اس کو ایسی خبر مل گئی کہ جو وہ برداشت نہیں کر سکا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. تو کیا یہ اس کی وسعت سے زیادہ نہیں، یہ اس کا مرنے کا ایک ٹائم تھا، وہ ایک طرح سے نہیں دوسری طرح سے ہو جانا تھا. لیکن آئی مین اللہ تعالیٰ کے علم کے حساب سے جو بھی اس نے طے کرنا تھا وہ ہو جانا تھا. سوال یہ کہ یہ اس کا تعلق شریعت کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں سے ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ کہا کہ اگر تم جھوٹی قسم کھا لیتے ہو تو تمہیں یہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. یعنی جھوٹی قسم، اور تمہیں کوئی حق اس سے اگر مارا گیا ہے تو پھر اس سے نہیں، کفارے سے نہیں معاملہ طے ہوگا، حق بھی واپس کرنا پڑے گا. جھوٹی قسم کھانے پر کفارہ ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ لیکن جو تم عادتاً کھا لیتے ہو نا، یعنی جس میں کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، جس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کی جا رہی ہوتی، جس میں لوگوں کے اوپر واضح ہوتا ہے کہ تم معاملات جو ہے وہ یہ عادتاً ہو گیا ہے، تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرے گا. یہ میں اس کو اگر اس وقت اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے خاص طور پہ اپنے آس پاس رہنے والے پنجابی بھائیوں کے اوپر اگر اپلائی کروں تو کچھ گالیاں ہم عادتاً دے لیتے ہیں. وی ڈونٹ انٹینڈ ٹو ریئلی dishonor the other person or degrade the other person or be rebuke him، بلکہ عادتاً ایسے ہی بس اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا، اس پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائیں، لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عادتاً آپ دیتے ہیں جس میں آپ کی انٹینشن دوسرے کو ہرٹ کرنا نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے. بٹ ڈونٹ بی کیئر لیس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی، بیکاز اللہ تعالیٰ تو نہیں مواخذہ کریں گے، but the other person can actually retaliate and that can make things very serious. ٹھیک ہے جی. I hope I have answered your question جی. لا somehow یکلف sir اللہ نفس. اس کا جی کوئی ایک ایسپیکٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جی آپ جی، نے کہا نا کہ یہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی یہ آیت، ذمہ یہی داریوں سے کہا آپ ریلیٹڈ، نے. ذمہ داریوں سے، جی اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ذمہ جی داریوں سے ریلیٹڈ. جی جی ٹھیک ہے جی، رائٹ، بیسیکلی یہی ہے. اور جی اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماجن دینا ہے. آپ نے یہ بتایا ہے کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ ماجن دے رہے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی مشکلات کے اس طرح اس میں ضمن میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اتنی مشکل ڈالتا ہے کسی کے اوپر جتنی وہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے برداشت اس کر کا، سکتا اس ہے. یہ کا یہ مطلب مطلب نہیں ہے، بالکل نہیں. اس کا یہ مطلب ٹھیک ہے نہیں جی، ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے کہ جی، تمہارے اوپر ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے. تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو تمہارے اوپر روزے کی اس وقت ذمہ داری نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے تم جی. جی نماز گاٹ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہے وہ والا ایسپیکٹ. جی جی، ویری کلیئر. تھینک یو سو مچ سر. جی علی رضا آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے حدیث سنی ہوئی ہے میں نے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آپ اس میں بتا سکتے ہیں صحیح ہے یا نہیں، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کی کمر پہ اٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کی نا کمر پہ نا نشان بنے اس چٹائی پہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تھوڑے آپ دیدہ ہو گئے کہ کیسے کسرا جو ہے نا کیسے علی شان محلوں میں رہ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹ کیا تھا کہ عمر کیا تمہیں یہ چیز عزیز نہیں ہے کہ وہ تو دنیا کی عیاشی میں جو نا وہ دنیا میں یہ جو کچھ بھی کر لیں اور ہم جو نا اپنی آخرت کو سنبھال لیں، اپنا ہم اس آخرت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں جو ہے نا ہم یہ ایسی زندگی گزاریں. تو اس سے سر مجھے اگر تو یہ حدیث صحیح ہے تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی پھر بات ہے کہ یہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. جیسے اب کل بھی جب سیلاب آیا نا بلوچستان میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو بادل جو برست ہوا ہے وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے ایک کافی اونچا گھر تھا. تو وہ لوگ تو اس جو گھر میں تھے وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کافی سیف ہیں یہاں پہ نا، ہم کافی اونچی ہیں تو سیلاب جتنے بھی اونچا رہے ہم سیف ہیں، دوسری منزل کے لوگ ہوں گے. تو جیسے وہ ایک دم سے نیچے گر گیا تو ان کے تو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے وہ ساری کی ساری فیملی، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک بندہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کسی کو گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ایک دم اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے کہ ایک دم بندہ ہل جاتا ہے کہ یار واقعی یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس میں تو ایک لمحے کا بھی نہیں پتا.
اور ہم کیسے اس میں اور اس سے بھی نظر آتا ہے کہ واقعی یہ انصاف پہ نہیں بنی. اگر انصاف پہ بنی ہوتی تو ہر بندے کو ایک باقاعدہ 70-80 سال ملتے برابر. یہاں پہ کوئی بچپن میں پیدا ہوتے فوت ہو جاتا ہے, کوئی 10 سال میں, کوئی 20 سال میں. اسی طرح سے میرے بھائی تھے, وہ سعودی عرب میں تھے, تو وتھ فیملی تھے ماشاء اللہ, یہاں کافی اچھے سیٹل سوسائٹی میں تھے, تو بلکہ آسٹریلیا وغیرہ کسی کنٹری میں جانا چاہ رہے تھے. تو وہ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے, تو رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو ود فیملی ان کی ڈیتھ ہو گئی آن دا اسپاٹ. تو مطلب ہمارے تو غیر میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے بھائی تھے, بلکہ وہ بہت اچھے تھے ماشاء اللہ, بچپن سے بڑے نیک تھے. تو مطلب بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ واقعی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ انصاف پہ نہیں بنی, یہاں پہ عدل نہیں قائم ہوگا. یہ ایسی ہی آزمائش ہوتی ہیں, اس میں ایسے ہی ہونا ہے. یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے لیتے ہیں. اگر ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں پھر تو ہم ٹینشن میں آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہاں پہ صرف چھوٹ ملی ہوتی ہے, تو جو بہت امپورٹنٹ ہے زندگی جی, کیونکہ جی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سر اب جیسے آپ دیکھیں نا, جیسے آپ پاور بھی کیسے کہتے ہیں کہ 250-300 سال میں نا پاور جو ہوتا ہے نا, جیسے کوئی ورلڈ پاور سپر پاورز ہوتی ہیں, یہ بھی شفٹ ہوتی ہیں. جی کہتے جی ہیں 250 سے 300 سال کا عرصہ ہوتا ہے. اب امریکہ سے بھی شفٹ ہونے والی ہے, یہ آگے نا ہو سکتا ہے چائنا پہ جائے یا کہاں پہ جائے. تو یہ دنیا میں ہر چیز عارضی ہوتی ہے, کچھ بھی مستقل نہیں ہوتی. تو میں بس یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار شیئرنگ, اور بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. بس یہ اس چیز کی جو ضرورت ہے بہت زیادہ, میں اگر تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ یہ ہماری گفتگویں جو شروع ہوئی تھیں, اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم وہ بن جاتے ہیں جو ہماری گفتگویں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے, اسی بات میں اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں کہا, قرآن مجید نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے میں اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ جب قرآن مجید کا کسی موقع پر کسی مجلس میں مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس پر کوئی ٹھٹھا کیا جا رہا ہو, تو تم اس کا حصہ نہ بنو, کیونکہ اگر تم اس کا حصہ بنو گے تو تم ہی ان جیسے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ جن کانورسیشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی اس کانورسیشنز کے مطابق ڈھلنے لگ پڑتے ہیں. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ اپنی زندگی کی میجر کانورسیشنز ٹھیک کریں. ٹھیک ہے جی, اور یہ بات کہ آخرت میری ہمیشہ زندگی میں میری یاد رہے, ڈیتھ مجھے یاد رہے. یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے, زندگی بڑی چھوٹی سی ہے, اس کی آسانیاں بھی بہت چھوٹی سی ہیں اور اس کی مشکلیں بھی بہت جلدی ختم ہو جانی ہیں. ادھر سے آگے جا رہے ہیں ہم. وہ اس جملے کو, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکرائب کیا جاتا ہے جملہ کہ ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا جو ہے نا اس کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے. ہر چیز یعنی ایک ایک چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو بہت زیادہ یاد رکھیں, بہت زیادہ یاد رکھیں. اپنی گفتگو میں اس کا بہت ذکر کریں, پرچار کریں. اٹ ول اسٹارٹ ہیونگ این امپیکٹ آن اس. جب ہم ایک چیز کے بارے میں بار بار گفتگو کرتے رہیں گے نا, بار بار گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ تنگ آ جائیں, ایسا نہ ہونے دیں, لیکن یہ ضرور کریں دیٹ آپ کی سوچ کیا ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اگلے 2-3 سیشنز جو ہیں وہ چونکہ خدا کے ایٹریبیوٹس اور ہاؤ ڈو وی ریلیٹ ٹو گاڈ ان دس ہول ٹیسٹ, یہ ٹاپک ہوگا, تو اس میں یہ باتیں بہت تفصیل سے آئیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ علی, جزاک اللہ جی. جی خلیل آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر چھوٹا سا یہ پہلے یہ بھی مجھے ریفرنس آپ دوبارہ مجھے دے سکتے ہیں قرآن کا, یہ جو آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ جیسی ہم کنورسیشنز میں ہم انڈلج ہوتے ہیں اس طرح ہمارے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے اس سے, کہ قرآن کی جو آیت آپ بتا رہے تھے اگر یاد میں ہو تو. آپ کو کوشش کروں گا اس سیشن کی ایڈیٹنگ جب کروں گا نا تو اس میں ڈال دوں گا, لیکن یہ سورہ نساء میں ہے شاید. یعنی تم کو یہ کہا گیا تھا, تم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب سورہ نساء کے کوئی لاسٹ پارٹس ہیں, کچھ آخری حصے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. جیسا دوسرا میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسی میری فیلنگ تھوڑا مجھے آتی ہے اکثر, میرا ذاتی آپ سمجھ لیں کہ کوئی احساس ہے کہ جب خراب رہتے ہیں حالات تو مطلب فیل ہوتا ہے آنیسٹلی, اگر بندہ انالیسس کرے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی میں تو سچی بات ہے یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ خراب حالات پسند ہے مجھے تو. یعنی خدا بھولتا نہیں ہے انسان پھر مطلب
ہر وقت خدا کی یاد میں مگن رہتا ہے. تو حالات اچھے ہوتے ہیں تو ایسے ہم لوگ، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایسا انسان نکما ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھولنے لگ جاتا ہے اس کو، یعنی خیال ہی نہیں رہتا، مطلب بندہ دوسری طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی تھوڑا آپ کامنٹ کریں کہ یہ بیہیویئر مطلب قرآن کی روشنی میں کس طرح کا ہے، یا اس کو ہمیں کس اینگل سے اور تھوڑا اپنے اندر کنسٹرکشن ڈیولپ کرنی چاہیے پلیز. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا جی. آپ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں، دونوں میں فراخی مانگیں. اللہ تعالیٰ کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے لیے آزمائش نہ مانگیں. لیکن آپ کا یہ جذبہ بڑا اچھا ہے. میری والدہ مجھے یاد آ گئی آپ کی اس بات سے کہ وہ میرے والد صاحب پہ کبھی کبھی ان کے ساتھ اس پہ آرگومنٹ ہو جایا کرتی تھی. میری والدہ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ پروردگار مینوں تو اینا دیویں کہ میں تینوں نہ بھولنا. ٹھیک ہے جی، مجھے تم اتنا دینا کہ میں تمہیں نہ بھول جاؤں. یہ میری والدہ بہت کہا کرتی تھی. تو میرے فادر جب کبھی اریٹیٹ ہوتے تھے یا کبھی مذاق کے موڈ میں ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ انہیں اینا ہی دیتا ہے کہ تسی انہوں یاد رکھو. ٹھیک ہے جی، کبھی انہیں اس تو ود کے نہیں دیتا. تو اللہ کا شکر ہے کبھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں پھیلانے دیا، سب کچھ ٹھیک رہا. بٹ دا تھنگ از دیٹ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی ہے وہ یہ کہ ہم مانگیں، اپنے رب سے پورا کھل کے مانگیں. خدا سے مانگ رہے ہیں، مطلب اس عالم کے پروردگار سے مانگ رہے ہیں، کھل کے مانگیں. اور ساتھ ہی یہ مانگیں کہ پروردگار آسانیوں میں بھی تو مجھے اپنا بندہ بننے سے نکلنے نہ دیں. کہ یہ جو آسانیاں ہیں، ہر آسانی کو دیکھ کے جس طرح اس کے بندے سلیمان نے یہ کہا تھا نا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، یہ سب کچھ میرے پروردگار کا فضل ہے. اور اس نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نا شکرہ بنتا ہوں. اس چیز کو بار بار ذہن میں اپنے پھراتے رہیں. ٹھیک ہے جی. سر بٹ دس از امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ سے فراخی بھی مانگیں. جی سر، میں کہہ رہا تھا سر، نماز کے بعد کیا یہ دعا کی جا سکتی ہے؟ ایسے ہی ایک دعا مطلب اکثر آ جاتی ہے ذہن میں نماز میں، تو میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھ لوں کہ یہ اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے کہ مطلب یا اللہ تو جب یہ فیصلہ کر لے کہ بس جاؤ اور لے آؤ خلیل کو میرے پاس پکڑ کے، تو اس فیصلہ کرنے سے بس ایک مائکرو سیکنڈ پہلے یہ بھی فیصلہ کر لینا کہ اس کو میں نے معاف کر دیا، یعنی معاف کرتے ہی پھر مجھے ٹائم مت دینا مزید اور پھر مجھے بلانا اپنے پاس. تو یہ اس طرح کی دعا کا جو احساس ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی. یہ ہر وہ دعا جو آخرت کے لیے کامیابی کا باعث ہے. میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 27 سال کا تھا وہ. ہی ڈائڈ بیکاز آف بینگ ٹو ٹال. تو وہ اس کی دعا یہ ہوا کرتی تھی، بڑا نیک لڑکا تھا وہ. اس کی دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ پروردگار جس دن تیری جنت کا اہل ہو جاؤں اس دن اٹھا لیں، مزید موقع نہ دیں. تو یہ آلموسٹ ویسی دعا ہے، مطلب ناٹ دیٹ کہ ہی از اے رول ماڈل فار اینی ون، لیکن یہ کہ یہ مجھے دعا بڑی اچھی لگتی ہے. یعنی دنیا کی نعمتیں تو ہم مانگتے ہی ہیں، دنیا کی زندگی کی نعمتیں تو مانگتے ہی رہتے ہیں. اصل میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اپنی دعاؤں میں بھی جو آپ کی پریفرنس ہے وہ آخرت بننی چاہیے، تو بننی چاہیے ضرور. تو اس میں چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو بھی جاتی ہیں تو کیا حرج ہے جی. یہ تو آپ کے جذبات ہیں جو دعا بنتے ہیں، اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی ہمارا ٹائم آج کا ختم ہو گیا. جو ہینڈز ریزڈ ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لیے، ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پرائیورٹی دے دیں گے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ موئز صاحب. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.